اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ العظیم۔ یہ سب آپ جانتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ کی درمیانی آیت ہے۔ اس سے قبل 3 آیتیں، اس کے بعد مزید 3 آیتیں ہیں۔ اب اس کا مفہوم یہ ہے، ایاک نعبد، اے اللہ سے جو ہے یہ کرتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور ایاک نستعین، تجھے سے مدد مانگتے ہیں۔ مزید اب تو ہمارے مفسر قرآن ہیں الحمدللہ، ہم ان کے سامنے تو لب کشائی کی جسارت نہیں کر سکتے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں، بلکہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے جب یہ کہتے ہیں، تو عبادت کے معنی یہ ہے کہ ہماری تمام زندگی آپ کے احکام کے مطابق اللہ کی جو ہے رضا کی خاطر اور اللہ کی خوشنودی کی خاطر ہو، تو یہی عبادت کا مقصد ہے۔ اور عبادات جو اس کی جمع ہے عبادت کی، اس کے معنی و مفہوم میں تو ہم یہ سب لیتے ہیں کہ پھر نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، نیک، تمام نیک اعمال، لیکن عبادت کا اصل مفہوم ہماری تمام عملی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق ہو، اور اس کا جو ہے زمانے حال سے بھی تعلق ہے، زمانے مستقبل سے۔ اے اللہ، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم تجھی سے مدد مانگتے رہیں گے۔ الحمدللہ ہمارے آج کے مقرر راشد نصیب ندوی صاحب کوئی محتاج تعارف نہیں، وہ شہر کے جو ہے معروف جید عالموں میں سے ہیں۔ آپ کے خطابات عالمی طور پر سنے جاتے ہیں، ویب سائٹس پہ دیکھے جاتے ہیں، اور اس کی پذیرائی ہوتی ہے۔ اخباروں میں بھی آپ کے جو ہے بیانات، آپ کی جو ہے نشریات جو ہے بڑے خصوصی طور پہ نکلتی ہیں، اور آپ کا جو ہے روز کا جو ہے ہر سنڈے کا جو ہے جو پروگرام ہوتا ہے یہاں پہ چیریان پیلس میں، جو کے بی آر پارک میں ہوتا ہے، ماشاءاللہ سے وہاں پر حیدرآباد کے جو ہے جتنے بھی ادبی حلقوں کے باشعور باذوق حضرات ہیں، وہ آپ کے ہر سنڈے کے پروگرام میں شرکت کرتے ہیں۔ آپ لوگ بھی اس بات میں کچھ دوست احباب کے ساتھ جو ہے کم از کم سنڈے کو آپ کا جو ہے 1 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے 7 بجے سے شرکت کرنے کی کوشش کریں۔ تو آج کے عنوان کے تعلق سے جو ہے میں یہ کہہ دوں کہ آج کے عنوان میں تدوین علم تفسیر تاریخی جائزہ، اس کے اوپر مولانا جو ہے بات کریں گے۔ اور یہ آج جو ہے جامعہ مسجد عالیہ کی کانفرنس ہال میں بعد اثر کے یہ 938ویں تاریخ اسلام کی کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، اور آج جو ہے 28 نومبر ہے، تو 27 نومبر ہے۔ تو انشاءاللہ میں ہمارے راشد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خطاب سے ہم سب کو مستفید ہونے کا موقع عطا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انہ لتنزیل رب العالمین، نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور دوستوں،
جیسے ابھی آج کے عنوان کے سلسلے میں صراحت کی گئی کہ علم تفسیر کی تدوین پہ انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے۔ علم تفسیر جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو ایک مفہوم تو ہمارے ذہنوں میں آ ہی جاتا ہے کہ وہ علم جس کا تعلق قرآن پاک کی تشریح سے ہے۔ قرآن پاک عربی مبین میں نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں بات ارشاد فرمائی کہ بلسان عربی مبین، یہ وہ وحی الہی ہے، یہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو واضح، صاف ستھری، ٹکسالی عربی میں نازل ہوا ہے۔ جن کے درمیان نازل ہوا وہ بھی عرب تھے، جن کو ہم عام طور پر اصطلاحی طور پر صحابہ کرام کہتے ہیں۔ ان کی عربی زبان بہت معیاری تھی، کیونکہ ایام جاہلیت کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ دور جاہلیت کی کچھ باتیں تو قابل مذمت تھی، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، بڑی بڑی جنگیں لڑنا، ڈاکے ڈالنا، لیکن یاد رکھیے دوسرا ایک اہم پہلو ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور نہ تاریخ نے نظر انداز کیا، وہ ہے ان کا ادبی مزاج اور ادبی معیار۔ عربوں کا ادبی معیار بہت بلند تھا، ان کی شعر و شاعری عروج پر تھی، ان کی خطابت بام کمال کو پہنچ چکی تھی، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ پوری تاریخ ان کے اس کارناموں سے بھری ہوئی ہے۔ آج بھی کسی کو نہ یونیورسٹی نہ مدرسہ کوئی عربی ادب کی ڈگری نہیں دیتا تاوقت کہ وہ دور جاہلیت کا لٹریچر نہ پڑھ لیں۔ ایک سبجیکٹ کم سے کم، جیسے انگلش میں کوئی ایم اے کر رہا ہو تو شیکسپیئر کو پڑھنا ضروری سمجھا جائے گا، یا اور بھی ایسے ادبا ہوں گے۔ ایسے ہی عربی زبان کا مسئلہ ہے کہ اس وقت تک وہ عربی پر قدرت رکھنے والا یا عربی کو سمجھنے والا نہیں سمجھا جائے گا جب تک کہ وہ دور جاہلیت کا کلام نہ پڑھ لے۔ لہذا زبان و ادب کے معاملے میں ان کا معیار بہت بلند تھا، اچھا تھا۔ صحابہ عربی زبان پر کنٹرول رکھتے تھے، قابو رکھتے تھے، ان کی مادری زبان تھی، اس کے نوک و پلک سنوارنے کی ان کے اندر صلاحیت تھی۔ ان کے خطبات سنیے، ان کی شاعری سنیے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاعری سنیے، آپ حضرت کعب ابن ابی سلمہ کی شاعری سنیے، ایک سے ایک ممتاز۔ خاتون میں حضرت خنسا گزری ہیں جو اسلام سے پہلے بھی شاعری کرتی تھی، پھر اسلام لانے کے بعد بھی شاعری کرتی رہیں، عروج پر ہے ان کی بھی شاعری۔ ادب کے معاملے میں دور جاہلیت کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ سوشل پریکٹس کے سلسلے میں وہ بہت پیچھے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ادب ان کا، لٹریچر ان کا بہت اعلیٰ معیار کا تھا اور ہے، آج تک ہے، محفوظ ہے۔ آپ کسی سے گوگل پہ آپ تلاش کر لیجئے سبع معلقہ، ان 7 قصیدوں کو کہتے ہیں جو کعبۃ اللہ کے غلاف سے لکھ کے لٹکا دیے گئے تھے۔ گوگل پر آپ تلاش کر کے یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں، اب تو کوئی ایسی بات نہیں رہ گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کا فہم عربی زبان کا بہت بلند تھا، لیکن اس کے باوجود جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو متعدد واقعات ایسے ہیں جس میں صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کیا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آیتوں کا مفہوم پوچھا، اللہ کے رسول بتائیے اس کا کیا مفہوم ہے۔ آپ حدیث کی کتابوں اور روایت کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود کا جو واقعہ ہے وہ دیکھیں، اللہ کے رسول نے جو تشریف فرمائی وہ محفوظ ہے۔
الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ظلم کی تشریح میں صحابہ کو جو اشکال پیش آیا تھا وہ دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشریح فرمائی وہ آپ ملاحظہ کریں۔ کتنے واقعات ہیں جن کا یہاں ہم احاطہ نہیں کر سکتے، اور وہ پورا ایک سبجیکٹ ہے، اس پہ پورا ایک خطاب ہونا چاہیے، وہ بہت ہی اہم، وہ بھی ایک ٹاپک ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ گویا کہ علم تفسیر کا جو بیج رکھا، خشت اول، وہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے، تشریح فرماتے تھے، اور اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آپ پر یہ کلام نازل کیا ہے اور آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے دعوت کی، تبلیغ کی اور وحی الہی کی نشر و اشاعت کی، لِتُبَيِّنَ لَهُم مَّا نُزِّلَ إِلَيْكَ، جو چیز آپ پر نازل ہو رہی اس کی تبیین، اس کا بیان، اس کی وضاحت، اس کی کلیریفیکیشن، اے رسول آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ ان کو سمجھا دیا کیجئے۔ اسی لیے ایک حدیث ہے، بہت مشہور حدیث ہے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی موطا میں اس کو بیان کیا کہ ایک صحابی یہ فرماتے تھے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 سال میں سورہ بقرہ سیکھی۔ کیوں؟ صرف تلاوت کا مسئلہ نہیں تھا، تلاوت، ترتیل، تجوید کے ساتھ اس کے معنی، اس کے مفاہیم، اس کے احکام جو استنباط کیے جائیں گے، وہ اصول، سب کچھ وہ سیکھتے چلے جا رہے تھے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا سب سے پہلے شارح ہے قرآن پاک کے، مفسر ہیں قرآن پاک کے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے علم تفسیر ماخوذ ہے، مروی ہے، ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے سلسلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ساری کی ساری یا تو آیتوں کی تشریح کرتی ہیں، یا کوئی آیت مطلق ہے تو اس کو مقید کرتی ہے، یا کوئی آیت منسوخ ہے تو اس کو بیان کرتی ہے۔ پوری حدیث کا پورا ذخیرہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن مجید کے ارد گرد ہی گھومتا ہے، یہ تفسیری ذخیرہ ہی ہے۔ لیکن لازمی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے جو استفادہ کیا تو اس میں میدان الگ الگ ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میدان جہاد تھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میدان ادب تھا، شعر و شاعری وہ کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی نے منہج خلافت لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کی، نبوت کا منہج قائم رکھنے میں خلفائے راشدین ہوئے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم تفسیر میں استفادہ کرنے والے صحابہ کا گروپ بھی الگ رہا، ایک الگ جماعت تھی، چند نفوس تھے، چند افراد تھے جو خالصتاً تفسیر ہی سیکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن پاک سیکھتے تھے، قرآن پاک کی تشریح سیکھتے تھے، اپنے آپ کو انہوں نے اس کے لیے فارغ کر رکھا تھا۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث یاد کرنے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر چکے تھے، ایسے ہی تفسیر کے میدان میں جو صحابہ ممتاز ہوئے اور جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، ان میں اگرچہ خلفائے راشدین کا بھی ایک نمایاں مقام ہے، چاہے حضرت ابوبکر ہو، چاہے حضرت عمر ہو، چاہے حضرت عثمان ہو، لیکن آپ یوں کہہ سکتے کہ ان کا اسپیشلائزیشن نہیں تھا۔ موجودہ دور میں تو بہت آسان ہے سمجھنا کہ یہ خصوصی میدان نہیں تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کی نیابت کر رہے تھے، لیکن خلفائے راشدین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خصوصی میدان تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم تفسیر ایسا لیا کہ حضرت علی فرماتے تھے مجھ سے پوچھو جس آیت کے بارے میں پوچھنا ہے، رات میں نازل ہوئی تھی، دن میں نازل ہوئی تھی، میں بتاؤں گا۔ اور آپ کو حق تھا، سائے کی طرح لگے رہتے تھے، گھر کے فرد تھے، تو لازمی بات ہے استفادے کے جو مواقع آپ کو ملے وہ دوسروں کو نہیں مل سکے، وہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق بھی تھا۔
اور اس حق کو، اس صلاحیت کو، اس مقام کو سب تسلیم کرتے تھے بالاتفاق۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کو علوم قرآن کے لیے جو کھولا، وہ اس میں وہ نمایاں مقام ہے ان کا، وہ بہت ممتاز ہے۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تفسیری خدمات بہت ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہوا، وہ امیر المومنین تھے، اور امیر المومنین ہونے کی وجہ سے، اور بالخصوص جن جنگوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ پڑا، تو اس میدان میں کوئی چیز مرتب نہیں کی جا سکی۔ حضرت علی کے شاگردوں نے حضرت علی سے کوئی تفسیری آرا لے کر اس کو جمع کیا ہو، یہ موقع نہیں مل سکا، لیکن مقام بلند تھا، صحابہ میں تسلیم شدہ۔ انہی صحابہ میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو علوم القرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے راست لیتے تھے، اور ان کا مقام اتنا ممتاز ہوا تھا کہ ایک مرتبہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلب کیا اور کہا کہ ابی ادھر آؤ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن مجید سناؤ۔ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ پر تو وحی نازل ہوتی، جبرائیل امین سناتے ہیں، میں کیسے سناؤں، میری کیا بساط، میری کیا جسارت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابی تلاوت کر کے قرآن مجید سناؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے کہ میں تم سے سنوں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، او سمانی اللہ نے نام لیا ہے کیا میرا؟ کہا ہاں تمہارا نام لیا ہے۔ اور رونے لگے حضرت ابی بن کعب، تھر تھر کانپنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ابی بن کعب سے بھی قرآن پاک سن لو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایک چھوٹی سی سورت سنائی، اتنا گریا طاری تھا اور اس قدر وجد میں تھے، اس قدر رو رہے تھے کہ اپنے آپ پر کنٹرول کرنا مشکل تھا۔ وہ سورت جو آپ نے سنائی، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، سورۃ البینہ جس کو کہتے ہیں، وہ سورت سنائی۔ اب اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی وہ مقبول ہے فہم قرآن میں۔ حضرت ابی بن کعب کے بعد اس فہرست میں آپ دیکھیں گے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر ہے۔ کم عمری میں اسلام قبول کیا تھا مکہ مکرمہ میں، 12 سال 13 سال کے لڑکے تھے، بکریاں چرا رہے تھے، اور ایک اتفاق ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، حضرت ابوبکر بھی ساتھ تھے، مکے والے بائیکاٹ کر رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے پریشان تھے، گرمی کا زمانہ، دھوپ کا وقت، عرب کی چلچلاتی ہوئی دھوپ، پیاس الگ بھوک الگ۔ دیکھا ایک لڑکا ہے جو 6-7 بکریاں لیے ہوئے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، تو حضرت ابوبکر آگے بڑھے اور کہا کہ لڑکے ایک بکری تم ہمارے سامنے بڑھا دو، ہم اس کا دودھ دو لیں گے۔ تو اس لڑکے نے کہا بکری تو میری نہیں ہے، میرے آقا کی ہے، تو میں خیانت کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکا صحیح کہہ رہا ہے، لیکن تم ایک ایسی بکری آگے بڑھا دو جو دودھ نہیں دیتی ہے۔ اب لڑکا پریشان ہوا اور ایک ایسی چھوٹی سی بکری کو آگے بڑھا دیا جو گابھن بھی نہیں ہوئی تھی، دودھ دینے کا امکان ہی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیٹھ سہلا دی، حضرت ابوبکر نے دودھ دوہنا شروع کیا، پیالہ بھر کے دودھ آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا، حضرت ابوبکر نے نوش فرمایا، بچہ بھی پیا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پی لیا، اور مدہوش سے ہو گئے، دل دے بیٹھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ رات میں آ کے اپنی والدہ سے کہا اماں یہ بکریاں چراتا ہوں، کچھ قراتیت ملتے ہیں، جو عربوں کے پیسے چلر پیسے ہوا کرتے تھے قراتیت، وہ کچھ قراتیت ملتے ہیں، گھر چلتا ہے، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو ایک بزرگ آئے تھے، میں ان کی خدمت میں رہوں، سے ان کا علم سیکھو، کیونکہ جب میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ کے پاس جو علم ہے وہ مجھے سکھلا دیجئے، تو انہوں نے مجھے دعا دی اور کہا انت غلام معلم، تم پڑھے لکھے لڑکے بنو گے۔
لہذا اماں اجازت دیجئے، ماں نے کہا بیٹے کر لیں گے فقر و فاقہ برداشت، تم پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھو۔ ماؤں کی قربانیاں یاد رکھیے نسلوں کی تعلیم و تربیت پر بہت اثر انداز ہوتی ہے، 20 واقعات ہے۔ لہذا حضرت عبداللہ ابن مسعود کو انہوں نے فارغ کر دیا۔ وہ زمانہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ارقم کے گھر میں تھے، دار ابن ارقم میں محصور سے تھے، رات میں صرف کعبۃ اللہ جاتے نماز پڑھتے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے وہاں سے استفادہ کرنا شروع کیا، تو پھر پوری عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں گزاری، اور اللہ تعالیٰ نے فہم قرآن کے لیے ان کے جو سینے کو کھول دیا۔ تو اس کا ایک ثبوت پیش کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں کہ دیکھیے علم تفسیر کیسے وجود میں آ رہا ہے، دھیرے دھیرے کیسے منضبط ہو رہا ہے، کیسے کیسے وہ مدون ہوتا چلا گیا، یہ ہمارے سامنے آئے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو امیر کوفہ بنا دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، گورنر کوفے کا۔ فتوحات ہو رہی تھی، عراق ہاتھ لگ گیا تھا، وہاں کا گورنر بنا کر بھیجا، آپ کا قیام وہاں تھا، اور آپ وہاں سے لوگوں کو تیار کر کر، اس زمانے کا جو گورنر ہوتا تھا وہ پورا عالم دین ہوتا تھا، خادم دین ہوتا تھا، وہ امامت کرتا تھا، نماز پڑھاتا تھا، دین اور دنیا میں تفریق نہیں تھی۔ جب صحابہ کے دور میں دین الگ دنیا الگ نہیں، سب ایک تھا۔ لہذا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کچھ لوگوں کی تربیت کی، ایک گروپ بنایا اور ان کو حج کے لیے لے آئے مکہ مکرمہ۔ عراق کا گروپ ہے، خیمے ڈالے گئے، بالکل کچی آبادیاں تھیں، خیمے ڈال دیے گئے میدان میں، اور رات کا وقت ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ اتفاقاً اس سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ حج کی چیکنگ کی جائے، صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ لہذا حضرت عمر بھی آگے تھے مدینہ منورہ سے امیر المومنین نگرانی کرنے کے لیے، لہذا خیمے دیکھ رہے تھے، گشت فرما رہے تھے۔ ادھر دیکھا کچھ خیمے لگے ہوئے ہیں، 20-25 لوگ بکھرے ہوئے ہیں، کچھ پکوان ہو رہا ہے، تو کہا کہاں کا قافلہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ عراق کا قافلہ ہے۔ کہا اچھا عراق میں قرآن پاک کی تعلیم ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ تو کہا نہیں الحمدللہ اچھے سے ہو رہی ہے۔ تو کہا ایسا ہے، ٹھیک ہے میں امتحان لیتا ہوں، یہ بتاؤ قرآن مجید کی سب سے جامع ترین آیت جو احاطہ کی ہوئی ہو پورے دین کی، وہ آیت کون سی ہے؟ تو خیمے میں سے آواز آئی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، پھر ایمان، پھر نماز، صبر، سب ہے اس میں۔ آیت البر کہلاتی ہے سورہ بقرہ کی آیت۔ حضرت عمر نے کہا جواب تو بالکل صحیح ہے۔ فرمایا اچھا ایو آیت فی کتاب اللہ ارجا، قرآن پاک کی وہ کون سی آیت ہے جس سے بڑی امیدیں بن جاتی ہیں، مایوسی نہیں ہوتی، ڈپریشن میں نہیں جاتا ہے بندہ، بہت اس کو ایک اطمینان ہو جاتا ہے۔ اندر سے آواز آئی قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی میرے بندوں سے آپ کہہ دیجئے جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ حضرت عمر نے کہا بات تو بالکل صحیح ہے۔ اچھا فرمایا پھر ایو آیت فی کتاب اللہ اشمل، کون سی آیت ایسی ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو احکام کو شامل ہے، پورے احکام اسی سے پھوٹتے ہیں۔ خیمے میں سے آواز آئی کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ کہا بات تو صحیح ہے، تمہارے اندر عبداللہ ابن مسعود تو نہیں ہے؟ کہا ہے، وہی تو جواب دے رہے ہیں۔ کہا ہاں عبداللہ ابن مسعود سے بڑھ کر فہم قرآن کا کوئی عالم نہیں ہے، عبداللہ ابن مسعود ہے، تب تو جواب صحیح ہوں گے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فہم قرآن پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اطمینان تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ایک مرتبہ اپنی تقریر میں فرمایا میں پورے قرآن پاک کی تفسیر کر سکتا ہوں A to Z۔ لوگوں کو برا لگا، اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر سے شکایت کر دی کہ ایک صاحب ہے جو دعویٰ کرتے ہیں اپنی تقریر میں کہ وہ پورے قرآن کی تفسیر کر سکتے ہیں۔ تو حضرت عمر ڈائریکٹ پوچھتے ہیں وہ دعویٰ کرنے والا عبداللہ ابن مسعود تو نہیں ہے؟ کہا عبداللہ ابن مسعود ہی ہیں۔ کہا ان کو حق ہے، ان کو حق ہے، کہا وہ اتنے بڑے ہیں عالم۔ لہذا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فہم قرآن میں استفادہ کرنے والوں میں نمایاں مقام حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بھی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا، حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ذکر ہوا. اور انہی میں چوتھا مقام، یا ان چاروں میں، مقام طے مت کیجئے، ان چاروں میں ایک اور رکن ہے، وہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے آپ سب واقف ہوں گے کہ یہ چھوٹے سے تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بائک آؤٹ ہو رہا تھا نا مکہ مکرمہ میں. شعب ابی طالب میں جو 2 سال گزرے اسی زمانے میں پیدا ہوئے تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. پھر اللہ کے رسول نے ہجرت فرما لی، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود ایمان لانے کی ہجرت نہیں کر سکے. کثیر العیال تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، تو آپ مکہ مکرمہ میں رہے. یہاں تک کہ فتح مکہ سے کچھ پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے بال بچوں کے ساتھ مدینہ منورہ شفٹ ہو گئے، ہجرت فرما لی. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک روایت کے مطابق اگر یہ ہم مان لیں کہ شعب ابی طالب کے موقع پہ پیدا ہوئے تو 11 سال کے تھے، ایک روایت یہ بھی ہے کہ ہجرت کے سال پیدا ہوئے، تب تو 9 سال کے ہی تھے. یہ چھوٹے سے تھے، اور آپ کی خالہ جو تھی وہاں قیام کرتے تھے، ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ کی سگی خالہ تھی. اور خالہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں اسلام نے کیا کہا، اللہ کے رسول نے ڈکلیئر کیا، الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں ہے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لہذا وہ اپنی خالہ کے پاس رات گزارتے تھے. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قیام کرتے، حضرت میمونہ کی جب باری ہوتی تو یہ چھوٹی سی عمر کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں کوئی تکلیف نہ ہو، ایک بڑا سا تشت رکھتے اور اس میں ایک لوٹا رکھتے اور لوٹے میں پانی بھر دیتے تاکہ رات وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر لیں، کنویں کے پاس جانے کی نوبت ہی نہ آئے. کنویں تھے نا اس زمانے میں، نلوں کا تصور ہی نہیں تھا، نہ ہینڈ پمپ کا تصور تھا. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوتی، اتنا سا بچہ اتنا خیال رکھتا ہے. پھر اس کے بعد سے وہ تولیہ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں رات میں 2 بجے. بچوں کو بہت گہری نیند آتی وہ وقت پر، بچوں کو کیا بڑوں کو بہت گہری آ جاتی ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس تولیہ لے کے کھڑے ہو رہتے ہیں. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے جیسے ہی رکعت باندھتے تو حضرت عبداللہ ابن عباس بھی رکعت باندھ لیتے ہیں. اتنے چھوٹے تھے کہ کہاں ٹھہرنا ان کو نہیں معلوم تھا، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیفٹ سائڈ ٹھہر گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کان پکڑ کے ایسے پکڑ کے ادھر کیا سیدھے جانب. جب 2 ہی آدمی جماعت میں ہوں تو آپ امام کے سیدھے جانب کھڑے ہوں گے نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسے لے کے کھڑا کر لیا اور اس کے بعد دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اس بچے کے سینے کو قرآن مجید کے علم کے لیے کھول دیجئے. اب تو کھلنا ہی کھلنا تھا. لہذا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے طبقے میں ترجمان القرآن کے نام سے مشہور تھے. ان کا لقب ٹائٹل تھا ترجمان القرآن، اور ان کو حق تھا. وہ جس طرح آیتوں کی تشریح کرتے تھے، تفسیر کرتے تھے، کہ بلاغت کے اعتبار سے، علم بیان کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے، شعر عرب کی روشنی میں، تاریخ کی روشنی میں، ہر اعتبار سے وہ قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر کیا کرتے تھے. اور اتنا بلند مقام تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کی کل عمر 14-15 سال تھی، لیکن آپ یوں سمجھ لیں کہ جو اسٹیج وغیرہ تو نہیں ہوتا، جو حضرت عمر کے مان بعد جو سیٹ ہوتی اس پہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر بٹھایا کرتے. سینئرز کو شکایت ہوتی تو حضرت عمر نے بار شکایتیں کان میں سننے میں آ رہی تھی تو کہا کہ امتحان لے لو. لہذا فرمایا کہ دیکھو سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. اس کی تشریح کیجئے آپ. انہوں نے تشریح کی، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 16، 17 پورے اراکین شورا
حضرت عمر کے پارلیمنٹ کے ممبر پوروں نے تشریح کر دی، کہا اب اس لڑکے سے سنو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تشریح کرنی شروع کی تو لوگوں پہ گریہ طاری ہوا اور لوگ رونے لگے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا دراصل یہ صورت یہ بتا رہی ہے کہ اے رسول آپ کی ڈیوٹی ہو گئی، وقت فرقت آ گیا ہے، اللہ کے پاس آپ کو لوٹ کر جانا ہے۔ یہ سنس ہے اس آیت کا، یہ مفہوم ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں اس بچے کو میرے قریب بٹھاتا ہوں۔ اور شاید وقت ہو رہا ہے، ٹاپک بڑا لمبا ہے تو بھی میں تمہید میں ہی رہ گیا کہ 2-3 منٹ میں ختم کر لیتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس قدر متواضع، میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، دیکھیے حصول علم میں خاص طور پر علوم نبوت میں اگر تکبر ہے تو اس سے بڑھ کے کوئی رکاوٹ نہیں بنتی، کوئی چیز رکاوٹ، تواضع چاہیے۔ لہذا حضرت عبداللہ ابن عباس سگے چچا زاد بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ان کی خالہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ام المؤمنین، اور ان کے والد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا، نسبتیں، علم کا عالم یہ کہ خود اللہ کے رسول کی دعا ملی ہوئی ہے، علم کا عالم یہ کہ استاد محترم کون ہے، سوچئے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اور فضیلتیں کیا چاہیے، لیکن تواضع کا عالم یہ کہ خود بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ ایک انصاری صحابی فلاں آیت کی ایسی تشریح کرتے ہیں اور فلاں روایت آپ کے پاس موجود ہے، تو ان سے میں ملنے کے لیے گیا، وہ قیلولہ کرنے کے لیے لیٹ چکے تھے، لہٰذا میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں ان کے نیند میں ڈسٹرب کروں، خلل ڈالوں، کہا نہیں استاد ہے وہ آرام کرنے دو۔ اور میں گھر کے سامنے بیٹھ گیا تو دوپہر کی دھوپ اوپر سے گزر گئی، سایہ نہ ملا۔ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کے بعد دیکھا وہ اپنے عصا کو ٹیکتے ہوئے باہر آئے اور مجھے دیکھ کے چونک گئے، کہنے لگے عبداللہ تم کیسے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے ایک مسئلہ معلوم کرنا تھا۔ تو وہ کہنے لگے تم مجھے بلاتے، تم کو جو نسبت رسول حاصل ہے تو میں تمہارے گھر آتا، کہا نہیں، شاگرد استاذ کے پاس جاتا ہے، استاذ کو شاگرد کے گھر نہیں آنا چاہیے۔ ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں نا، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے۔ اب آج کل تو بدل گیا ہے مسئلہ، سب پورے کنویں پیاسے کے پاس پہنچ رہے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا ادب کے خلاف ہے کہ میں استاذ کو کہتا آپ میرے پاس ہے، کہا جب ہی کھٹکھٹا دیتے، کہا ادب کے خلاف ہے کہ استاد کے آرام میں خلل کرو۔ کہا کہ بھائی تمہارا تو معیار اتنا بلند ہے کہ اس پہ کسی شاگرد کو اترنا مشکل ہو جائے گا، مسئلہ کیا ہے پوچھو۔ تو انہوں نے مسئلہ پوچھا اور وہ صحابی نے بیان کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مسئلہ پوچھ رہے تھے، تو جب حضرت عمر حج سے فارغ ہو کر واپس ہو رہے تھے تو کہا امیر المومنین ایک سوال کروں آپ سے؟ کہا ہاں سوال کرو۔ تو وہ قرآن مجید میں جو فقط سغت قلوبکما ہے، تو یہ 2 لوگ کون مراد ہیں؟ تو حضرت عمر نے بتا دیا، کہا کہ 2 سال سے آپ سے یہ سوال کرنے کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں لیکن ہچکچا رہا تھا۔ تو بولے بیٹے تم کیوں ہچکچاتے؟ کہا نہیں آپ اتنے مصروف ہے، سارے مسلمانوں کے امور آپ کو دیکھنا ہے۔ کہا دیکھو علم کے لیے تکلف نہ کرو، تم رات میں بھی مجھ سے سوال کرنا ہو تو کر لو۔ اتنا ادب احترام صحابہ سے سیکھنا، اور یہی وہ وجہ ہے کہ 70 صحابہ خود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ اور پھر 5واں مقام ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے علم تفسیر میں، اور تفسیر پھر مدون ہوئی، وہ پہلے زبانی روایتی شکل میں، پھر اس کے بعد تحریری ذخیرہ وجود میں آیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وقت کی رفتار اتنی تیز ہو گئی کہ اتنی جلدی وقت ختم ہو گیا۔ میں سمجھ رہا تھا کم سے کم جو پہلی نسل جنہوں نے تفسیر لکھی کتابی شکل میں وہاں تک تو گفتگو پہنچ جائے گی، لیکن گفتگو نہیں پہنچ سکی۔ انشاءاللہ یار باقی صحبت زندہ، صحبت باقی یار زندہ، کیا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ٹائم اینڈ ٹائٹ بیٹس فار نو بڈی ان دس ورلڈ۔ یہ صادق آتا ہے، کیا کرے مجبوری ہے، ورنہ طبیعت یہ چاہ رہی تھی کہ ایسی محفل میں جس میں آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ایک اصطلاح ہے بحر العلوم، تو آپ کے سامنے جس طرح سے پیش کیا گیا
خطاب اپنا وہ اگر ہم یہ کہیں کہ بحر العلوم ہے تو بھیجانا ہوگا. مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ وہ برابر ہماری محافل سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن پھر اس بات کی طرف آپ کو توجہ دلانا پڑتا ہے کہ نوجوان نہیں آتے. یہ نوجوانوں کے لیے توجہ کیا کیجیے. اگر ایک ساتھ اپنے ساتھ لا لیں تو اندازہ لگائیے کہ کتنے طالب علم اس سے مستفید ہوتے رہیں گے. اور آج کل کالجز کے اور اداروں کی تعلیم کا حال آپ کو معلوم ہے. اگر وہ استفادہ کریں تو اس سے بڑی خوشی کی بات کوئی بڑی نہیں ہوگی، اس سے بڑی نہیں ہوگی. مجھے کبھی توقع ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ اب وہ سامنے ہیں اس لیے بولنا مشکل ہے. پریزیڈنٹ کے واضح یافتہ کے معنی کیا ہیں آپ کو سمجھ میں آتے ہوں گے کہ وہ جب بیان کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ آنکھوں کے سامنے سب کچھ واقعات پیش آ رہے ہیں. یہ اندازہ بیان بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اور اس سے ہم مستفید ہو رہے ہیں. بہرحال کوشش کیجیے آئندہ اپنے ساتھ کوئی ساتھیوں کو لائیں، بچوں کو لائیں، طالب علموں کو لائیں. کالجز کا حال تو معلوم ہے، نہیں جا رہے ہیں کالجز میں لوگ. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ کے اگلے خطاب کے بارے میں عرض کروں گا کہ اگلا خطاب جو ہے داعیان کردار کے آداب جناب محمد ضیاء الدین نیّر شریعت انفارمیشن سروس کے 835ویں لیکچر کو مخاطب کر رہے ہیں پیر کے دن 29 نومبر. بہرحال اس میں بھی شرکت فرمائی ہے. آپ کو ضیاء الدین نیّر صاحب سے بھی آپ کی اچھی واقفیت ہے. اب آج کل تو وہ تعمیر ملت کے بھی صدر ہیں اور ابھی وہ کوئی مسجد کے افتتاح کے لیے سیکریٹریٹ میں بھی ان کا نام آیا تھا کہ وہ موجود تھے. مجھے کبھی توقع ہے کہ آپ ان کے خطاب میں تشریف فرما ہوں گے جو 29 نومبر کو ہے یعنی پرسوں. میں دعا کی گزارش کرتا ہوں ہمارے آج کے مقرر صاحب سے. اللهم السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. صلى الله